بچوں کے ساتھ تشدد، زیادتی اور ناانصافی کی روک تھام کے لیے معاشرتی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی، اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ نے معروف اداکار احسن خان کو اپنا سفیر مقرر کیا ہے۔ اداکار احسن خان حقوق پاکستان پروجیکٹ کے لیے بطور خیر سگالی سفیر یعنی گڈ ول ایمبیسڈر خدمات سر انجام دیں گے۔ حقوق کے پاکستان پروجیکٹ NCRC اور یورپی یونین کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ احسن خان اس سے پہلے بھی کئی فلاحی اور سماجی اداروں کے ساتھ بطور سفیر کام کر چکے ہیں۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ جیسے اہم کاز کے لیے احسن خان کو بہترین انتخاب قرار دیا جا رہا ہے، اور احسن خان ول بی جوائننگ اس شارٹلی، ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ گڈ ول ایمبیسڈر کی ذمہ داری سنبھالنے پر کئی شوبیز شخصیات احسن خان کو مبارکباد بھی دیتے رہے ہیں، وچ از کمینڈیبل۔ ان کا اتنی اچھی ریپیوٹیشن ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ہی از دا فرسٹ چوائس آئی وڈ سے۔ احسن خان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ تو بڑا ہمارے شو جیو پاکستان کا فرام دا انسیپشن بڑا حصہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا احسن، بچوں کے حقوق کے قومی کمیشن کی جانب سے آپ سفیر مقرر کیے گئے ہیں، کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ آپ کے لیے؟ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے، چائلڈ ابیوز کے خلاف بات کرنے کے لیے میں ہمیشہ ایکٹیو رہا ہوں۔ انفیکٹ آپ کے پروگرام میں ہی کافی مرتبہ آ چکا ہوں اسی سلسلے میں۔ آئی ایم ہمبلڈ، آئی ایم آنرڈ ٹو بی پارٹ دس گریٹ انیشیٹو، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری لگ گئی ہے کہ میں اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کروں، بات کرتا رہوں، اور اس بات کو ہم اجاگر کرتے رہیں مل کے، آپ جیسے دوست ہم سب مل کے تمام چینلز بات کرتے رہیں اس پہ۔ اب آپ دیکھیے کہ خپورہ میں ایک بچی جو شاید 5 یا 6 سال کی ہے، اس کو ایک دکاندار نے ریپ کیا، پھر اس کو مار دیا گیا۔ اسی طرح کراچی میں ایک 7 یا 8 سال کی بچی کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کام یقیناً ایک بہت ذمہ داری کا ہے، لیکن اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایسا امیج، ایسا پیغام یہ کانسٹنٹلی بار بار ہیمر کر سکیں کہ یہ ایک غلط کام ہے اور مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے، اور لاز پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اٹس اے اسٹرگل، خاص طور پہ کبھی ہم بھی اس فورم پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ غلط کام کو سمجھانا کسی کو کہ جی یہ غلط کام ہے، غلط کام تو غلط کام ہے، سمجھانے کی ضرورت بھی کیوں پڑ رہی ہے، لیکن بہت ضرورت ہے۔ احسن، یہ بتائیے گا، بچوں کے حقوق کے لیے پاکستان میں قومی کمیشن جیسا ادارہ موجود ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس ادارے نے اب تک بچوں کے لیے کیا کر کے دکھایا ہے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کچھ بتائیں ہمیں۔ بالکل، بڑی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری اس سینس میں بہت زیادہ ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کرنا، اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا۔ سب سے پہلے تو اس ادارے نے یہ ٹھانا ہے کہ ہم مل کے، مجھے جب یہ آن بورڈ لیتے ہیں تو یہ ٹھانا ہے کہ ہم مل کے اس کی اویئرنیس کریٹ کریں گے۔ ویبنارز ہوں گے، کیمپین چلے گی، سیمینارز ہوں گے، ڈسکشن ہوگی، پریس ریلیز ہوگی۔ پیمرا کو بھی انوالو کرنے کا ارادہ تھا کہ چینلز پہ ہم یہ ویڈیو کلپس جو بنا رہے ہیں اور جو چیزیں کر رہے ہیں اس کی کیمپین کے لیے وہ چلا سکے، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنا۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں دیٹ انلیس اینڈ انٹل کسی چیز پہ اٹینشن نہ دلوائی جائے، اس پہ بات نہ ہو، اس کا حل نہیں نکلتا۔ تو نیچرلی سب سے پہلے بڑھ کے یہ کہ لوگوں کی اٹینشن اس طرف ہو، جو کہ میں پچھلے 3-4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ پیپل شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، اٹینشن ہونی چاہیے۔ ماں باپ ٹینٹیٹیو ہو جائیں، ماں باپ سوچیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، یہ جو کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، اس میں پھر ایک بچی جو ہے وہ کچھ خریدنے گئی تھی اکیلی دکان پر، جہاں پہ یہ دکاندار نے اس کو اس جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، مرڈر کر دیا۔ اٹس سو ایزی، سافٹ ٹارگٹ۔ تو ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے سب سے پہلے اس ادارے کے تھرو بھی، میرے تھرو بھی، کہ اویئرنیس کریٹ ہو، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ Listen, you are right. اتنی کہانیاں اور دل دہلا دینے والی کہانیاں، we will not get into that. آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں بچوں کو جن مسائل کا سامنا ہے، آپ کی نظر میں ان میں سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے جس پر فوری کام ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، یہ تو اٹس اے لانگ لسٹ آف ایشوز دیٹ وی ہیو۔ اتنے
ज़्यादा मसाइल हैं कि अगर हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को हम फ्यूचर जनरेशन कहते हैं अपनी, और हमारे बजट में या हमारी इन्वेस्टमेंट्स बच्चों पे कितनी ज़्यादा है, हमारे पास कितना बजट है बच्चों पर स्पेंड करने के लिए, क्या उनकी फ्री एजुकेशन के लिए, उनके स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके कोर्सेज के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए, उनके नफ्सियाती मसाइल के लिए। आप बेगरी का मसला है, आप देखते हैं सड़कों पे बच्चे फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किस तरह से आप अंडर एज चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। उसके साथ साथ जिस तरह तालीम नहीं दी जाती, आई मीन पीपल आर नॉट बॉदर्ड इवन इन सिटीज़। मेरे घर के पास एक फैमिली है जो कहीं पे चौकीदार हैं और उनके बच्चे जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि दे नॉट गोइंग टू स्कूल। एंड देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, देयर मेंटल अब्यूज़, इतना ज़्यादा है कि हम आए दिन खबरें सुनते हैं। तो उसमें माँ बाप की, सोसाइटी की, मेरी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरह अवेयरनेस उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम सोसाइटी में क्या उनको सिखा क्या रहे हैं, हम उनको क्या तालीम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान, यू हैव अ फुल प्लेट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज वाकई जो आपने गिनवाई हैं चीज़ें वो तो इतनी रैम्पेंट, इतनी ज़्यादा हैं कि अभी तो हम बच्चों को इसलिए भी बचाना चाहते हैं बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी अडल्ट्स कमिंग आउट विद देयर स्टोरीज़ कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, तो लिहाजा हमें पता है कि इसका असरात क्या होते हैं। अब तो बड़ी खुली बात हो चुकी है कितने वजूहात में, कितने एवेन्यूज़ में बच्चों के साथ ये सलूक किया जाता है, एंड यू आर अ गुड एम्बेसडर, वी हैव हाई होप्स फॉर यू।